آج جمعہ کا روز تحریک انصاف کے لیے بڑا زبردست ثابت ہوا. ان کو بڑی خوشخبری ملی. سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ دیا جس کی توقع پی ٹی آئی کی قیادت بھی نہیں کر رہی تھی. پی ٹی آئی بحیثیت سیاسی جماعت بحال ہو گئی ہے. مخصوص نشستیں انہیں واپس مل گئی ہیں. حکومت کو کیا خطرہ ہے اس فیصلے کے بعد یہ میں آپ کو بتاؤں گا. پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا ناظرین کہ آرمی چیف کو کس نے فیصلے سے آگاہ کیا اور آرمی چیف کا کیا ری ایکشن تھا, وفاقی وزراء کا کیا ری ایکشن تھا, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میں ہوں طارق سمیر, ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ. آج جمعہ کا روز تحریک انصاف کے لیے بڑا زبردست ثابت ہوا. ان کو بڑی خوشخبری ملی. سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ دیا جس کی توقع پی ٹی آئی کی قیادت بھی نہیں کر رہی تھی. پی ٹی آئی بحیثیت سیاسی جماعت بحال ہو گئی ہے. مخصوص نشستیں انہیں واپس مل گئی ہیں. حکومت کو کیا خطرہ ہے اس فیصلے کے بعد یہ میں آپ کو بتاؤں گا. پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا ناظرین کہ آرمی چیف کو کس نے فیصلے سے آگاہ کیا اور آرمی چیف کا کیا ری ایکشن تھا, وفاقی وزراء کا کیا ری ایکشن تھا, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین. آج فل کورٹ بینچ نے ایک فیصلہ دیا ہے جسے بعض قانونی ماہرین ایک تاریخی فیصلہ قرار دے رہے ہیں اور بعض اس کو آئین سے ہٹ کے نیا آئین لکھنے کے مترادف قرار دے رہے ہیں. ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے. رائے دینے کا ہر ایک کو حق حاصل ہے. یہ فیصلہ 8-5 کے تناسب سے کیا گیا, یعنی 8 ججز نے یہ رائے دی جن کی قیادت مستقبل کے چیف جسٹس منصور علی شاہ کر رہے تھے. اس میں جسٹس منیب اختر, جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس شاہد وحید, جسٹس حسن اظہر رضوی, جسٹس عائشہ ملک, جسٹس عرفان سعادت اور جسٹس اطہر من اللہ یہ شامل تھے. یہ اکثریتی فیصلہ دیا. پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے موقف کے حامی تھے جسٹس جمال مندوخیل, جسٹس نعیم افغان, جسٹس امین الدین اور جسٹس یحییٰ آفریدی. اب 39 ارکان ایسے ہیں پی ٹی آئی کے اس وقت ایم این اے جنہوں نے الیکشن کمیشن میں جب کاغذات جمع ہوئے اس وقت ایک ڈکلیریشن دیا تھا کہ ہم پی ٹی آئی سے ہیں, اور مزید جو ہیں 41 ارکان وہ 15 دن میں ڈکلیریشن دیں گے اور پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے دوبارہ. تو اس حساب سے تناسب سے پھر یہ نشستیں پی ٹی آئی کو مل جائیں گی اور پی ٹی آئی کی نشستیں قومی اسمبلی کے اندر بڑھ کر 109 اور 10 فگر آ رہی ہے. میں نے الیکشن کمیشن سے چیک کیا, یہ ہو جائیں گی. اس میں ناظرین 2-3 دلچسپ پہلو ہیں. میں ذرا تھوڑا ماضی میں جانا چاہتا ہوں. ایک جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے فیصلہ کیا تھا پنجاب میں جب پی ڈی ایم کے دور میں عثمان بزدار کی حکومت ختم ہونے کے بعد حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنے تھے تو پی ٹی آئی کے 20 ایم پی ایز کے ووٹ کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا تھا 63 آئین کے آرٹیکل کو جواز بنا کے. اس وقت بھی آئین دوبارہ لکھا گیا تھا اور آج بھی وزیر قانون یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین دوبارہ لکھا گیا. میں اس سے پہلے وزیر قانون سے پہلے ماضی کا ایک اور بڑا واقعہ سنانا چاہتا ہوں ناظرین آپ کو, کیونکہ میں نے خود اس وقت سپریم کورٹ کو کور کیا ہوا ہے. پرویز مشرف نے مارشل لا لگایا, نواز شریف حکومت کا خاتمہ کیا. سید ظفر علی شاہ سینئر وکیل ہیں, نون لیگ کے سابق ایم این اے رہے ہیں, سینئر رہنما رہے ہیں, آج کل پی ٹی آئی میں ہیں. زلفی بخاری کے سسر بھی ہیں. وہ ریٹ پٹیشن لے کے گئے سپریم کورٹ میں کہ مارشل لا کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا جائے اور نواز شریف حکومت بحال کی جائے. فیصلہ کیا آیا تھا ناظرین, یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس اپلیکیشن میں یہ نہیں ڈیمانڈ کی گئی تھی
کہ مارشل لا کو برقرار رکھو. جسٹس ارشاد حسن خان اس وقت کے چیف جسٹس تھے. باقی کچھ ججز ریزائن کر گئے تھے مارشل لا کے خلاف. انہوں نے ناظرین بڑا دلچسپ فیصلہ دیا. انہوں نے پرویز مشرف کو 3 سال تک حکومت کرنے کا اختیار دیا اور ساتھ ایک بڑا ظلم کیا. آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار دیا اور پرویز مشرف روزانہ آئین میں ترامیم کرتے تھے. آئین میں ترمیم کا اختیار کس کے پاس ہے؟ عوام کے منتخب نمائندوں کے پاس ہے. تشریح کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس ضرور ہے اور وہ بھی آئینی دائرے کے اندر رہ کے کرنا ہوتا ہے, کوئی جواز بنا کے کرنا ہوتا ہے. وزیر قانون صاحب آج فرما رہے ہیں کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ آئین سے ہٹ کے ہے. یہ ان کی رائے ہے اور کہتے ہیں کہ 209 ارکان کی حمایت بھی حاصل ہے. حکومت اطاعت کو نون لیگ, پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں ایم کیو ایم کو ملا کے, اور ابھی ہم نے بجٹ بھی بڑی آسانی سے پاس کیا, یہ ان کا موقف ہے. میں اگر کوئی ناراض نہ ہو, میں وزیر قانون بڑے اچھے شخصیت کے مالک ہیں, لیکن جس دن انہوں نے یہ ایک انٹرویو دیا جناب شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں کہ حکومت ایک ایسی آئینی ترمیم لانا چاہتی ہے جس کے تحت ججز کی مدت بڑھ جائے گی, چیف جسٹس کی مدت کا فکس کر دی جائے گی, وہ انٹرویو اس حکومت کے گلے پڑا ہے. وہ نالائکی تھی, نااہلی تھی وزیر قانون صاحب کی کہ انہوں نے وقت سے پہلے اگر کوئی کھچڑی پک رہی تھی, کوئی پلاننگ ہو رہی تھی, اس کو ٹی وی پہ آ کے بول دیا. اور اس کے بعد پھر مستقبل کے چیف جسٹس منصور علی شاہ نے 3 رکنی بینچ بنا, ایک دن کیس سنا, اسی وقت انہیں سارا سسپینڈ کر دیا, سارے جو ایم این ایز آئے تھے, اور حکومت 2/3 اکثریت سے محروم ہو گئی, اب تو مستقل ہو گئی. ہاں یہ ہے, کوئی اگر ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے, سچی بات میں کروں گا کسی کے بارے میں بھی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بڑی جدوجہد کی, پی ٹی آئی کے دور میں بڑے مسائل کا سامنا کیا. پھر پی ٹی آئی سے بلے کا نشان کے معاملے میں ان سے جو غلط فیصلہ ہوا ہے اس کی آج انہوں نے تصحیح کرنے کی کوشش کی ہے سپریم کورٹ نے. اسناد ملک صاحب ہیں, بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور سپریم کورٹ کور کرتے ہیں, بڑے ماہر مانے جاتے ہیں. وہ اپنے انٹرویوز میں کہہ چکے تھے کہ اگر یہ نشستیں حکومتی اطاعت کے پاس رہ بھی گئیں تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ انٹرسٹڈ نہیں ہیں کہ مدت ملازمت میں توسیع لی جائے, اور وہ اپنا پیغام بھجوا چکے ہیں. ایک اور بات وہ کرتے تھے 2 ججز کے حوالے سے جنہوں نے آج فیصلے میں ساتھ دیا ہے, جسٹس عرفان سعادت اور جسٹس اظہر رضوی صاحب کے متعلق وہ بات کیا کرتے تھے کہ یہ جس طرف چلے گئے وہ جیت جائے گا. یعنی کہ یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ یہ شاید قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ چلیں گے اور یہ خاموش رہے اور زیادہ بولے نہیں. اب ایک اور انٹرسٹنگ پہلو ہے اس کیس کا, سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ وکیل تھے پی ٹی آئی کے. ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نہیں یہ سیٹیں آپ سنی اطاعت کونسل کو دیں, اور سنی اطاعت کونسل کے وکیل کے دلائل درے کے درے رہ گئے. سنی اطاعت کونسل فارغ ہو گئی, اس کی کوئی بات نہیں مانی گئی جو ایکچوئل بات تھی. ناظرین, آج ایوان صدر میں آذربائیجان کے صدر علیوف صاحب آئے ہوئے تھے. ان کے اعزاز میں لنچ تھا صدر آصف زرداری کی طرف سے. وہاں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر, دیگر فوج کی اعلیٰ شخصیات, وفاقی وزراء, تمام لوگ موجود تھے. اور اسی وقت سپریم کورٹ سے فیصلہ آنا تھا, اور اعظم نذیر تارڑ سے بار بار سارے پوچھ رہے تھے کیا فیصلہ آنا ہے, تو انہوں نے
حالانکہ وہاں موبائل فون الاؤ نہیں تھا کسی کو، لیکن وہ لے گئے. انہوں نے وہاں بیٹھے بیٹھے موبائل فون پہ اپنی تفصیلات لیں سپریم کورٹ سے، اور پھر بتا دیا. وزیر اعظم کو بھی بتا دیا، صدر کو بھی بتا دیا، آرمی چیف کو بھی بتا دیا. آرمی چیف کے ساتھ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بھی بتا دیا. آرمی چیف نے بڑی توجہ سے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی بریفنگ سنی، اور اعظم نذیر تارڑ نے کہا، موقف دیا اپنا، وہی جو انہوں نے بعد میں پریس کانفرنس میں دیا کہ یہ آئین سے ہٹ کے فیصلہ دیا گیا ہے، آئین ری رائٹ کیا گیا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 209 ارکان کی حمایت حاصل ہے. تو وزراء وہاں تھوڑے پریشان دکھائی دیے، اور بعض وزراء تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو معاملہ ہے، یہ فیصلہ ایسے ہی ہے، یہ آئینی نہیں سیاسی فیصلہ ہے. بہرحال یہ ان کی اپنی رائے ہے، رائے ہر ایک کی اپنی ہوتی ہے، حکومت ہے. لیکن میری نظر میں پی ٹی آئی کو سیاسی طور پہ بہت فائدہ ہوا آج، اور ان کی مقبولیت تو تھی، اب پارلیمنٹ کے اندر عددی اکثریت بھی بڑھ گئی ہے، اور پیپلز پارٹی کی بہت اہمیت بن گئی ہے. اب پیپلز پارٹی پہلے بھی ایسے کھیلتی رہتی ہے، اب اور زیادہ کھیلے گی. اب اس میں دیکھنا ہے کہ یہ امپلیمنٹیشن اب کیسے ہونی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی، اور اس پہ کیا ہونا ہے، اور عمران خان صاحب کی آگے جو رہائی ہے، ریلیف ہے عدالتی، وہ کیسے اور کب ممکن ہونا ہے. اس کے لیے اگلے ہفتے کا انتظار کرتے ہیں ناظرین. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.